السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم ومیثاقہ الذی واثقکم بہ اذ قلتم سمعنا واطعنا واتقوا اللہ ان اللہ علیم بذات الصدور۔ اور جو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں پر کی ہے، جو احسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں پر کیا ہے اس کو یاد رکھو، اور جو اس سے وعدہ کیا ہے اس کو بھی، جو وعدہ تم لوگوں نے اس سے کیا ہے اس کو بھی یاد رکھو۔ یعنی تم لوگوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے سنا اور ہم لوگوں نے اطاعت کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سینوں کے بھیدوں کو بھی جاننے والا ہے۔ معزز سامعین کرام، سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 7 تلاوت کی گئی، اور آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو یاد دلاتے ہوئے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں کو ایسی عظیم نعمتوں سے نوازا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو عظیم الشان دین یعنی دین اسلام عطا فرمایا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تم لوگوں کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت کریمہ میں وہ عہد اور وہ وعدہ بھی یاد دلایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں سے عہد لیا کہ تم لوگ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرو گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری بجا لاؤ گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید و حمایت کرو گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے بازو بن جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہ صرف ایکسپٹ کرو گے، قبول کرو گے، اس پر عمل کرو گے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو لوگوں تک پہنچاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کی یاد دہانی اس آیت کریمہ میں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور جو احسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں پر کیا، جو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں کو عطا فرمائی اس کو یاد رکھو۔ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي، اور اس وعدے کو بھی، اس عہد کو بھی یاد رکھو، وَاثَقَكُمْ بِهِ، جو عہد تم لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا۔ اور وہ عہد کیا ہے؟ اذ قلتم سمعنا واطعنا، کہ ہم لوگ سنیں گے اور ہم لوگ اطاعت و فرما برداری کریں گے۔ یہ عہد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی صحابہ کرام مسلمان ہوتے تھے، جو بھی صحابہ کرام مسلمان ہوتے تھے کفر سے اسلام کی طرف آتے تھے، تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی بیعت کرتے تھے۔ بیعت کیا کرتے تھے کہ ہم لوگوں نے سنا اور ہم لوگوں نے اطاعت کی۔ یاد رکھیے، ہم میں سے ہر آدمی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہے، لیکن جب اس نے اسلام کو سمجھا اور دین کو سمجھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سننے کے بعد اس نے سمجھ لیا کہ ایمان کیا ہے، دین کیا ہے، اطاعت کیا ہے، گناہوں سے بچنا کسے کہتے ہیں، نیکی اور فرما برداری کی طرف آگے بڑھنا کس کو کہتے ہیں، کب انسان کا عقیدہ درست ہوتا ہے، کب انسان غلط عقیدے میں پڑتا ہے۔ جب وہ ان چیزوں کو سیکھ لیتا ہے تو جو عہد یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا ہے گویا وہ بھی اسی عہد کو پورا کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احسان تم پر کیا ہے اس کو یاد رکھو۔ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي، اور اس وعدے کو بھی یاد رکھو، الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ، جس وعدے کو تم لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا ہے۔ تو ابھی ہم لوگوں نے تو بظاہر دکھ نہیں رہا کہ ہم لوگوں نے وعدہ کیا، لیکن جب اس کے اوپر ایمان رکھا ہم لوگوں نے، اور جب نبی کو اپنا نبی مانا، تو گویا ہم لوگوں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ عہد کر لیا ہے کہ ہمارے رسول کی جو بات آئے گی، سمعنا، ہم لوگوں نے سنا، واطعنا، اور ہم لوگوں نے اس کی اطاعت کر دی۔ یہ وعدہ کیسے لیتے تھے اور کس طرح سے لیتے تھے اور کون کون سی باتوں کو وعدہ لیتے تھے، اس کے بارے میں حدیث ہے، صحیح البخاری کی روایت ہے۔ صحیح البخاری کتاب الفتن حدیث نمبر 7056، اور صحیح مسلم کتاب الامارہ کی روایت ہے۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر رکھی تھی،
ہم لوگوں نے سے مراد کون لوگ؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم. انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر رکھی تھی کہ ہم لوگ سنیں گے، اطاعت کریں گے. ہم لوگ اپنی خوشی میں بھی، اپنی غمی میں بھی، اپنی وسعت میں بھی، اپنی تنگی میں بھی، اور اپنے اوپر اگر کسی دوسرے کو ترجیح دیا جائے اس حالت میں بھی، ہم لوگ اپنی خوشی میں بھی، اپنی غمی میں بھی، اپنی خوشحالی میں بھی، اپنی تنگی میں بھی، اور ہم لوگوں کے اوپر اگر کسی کو ترجیح دیا جائے، کسی کو زیادہ بھاؤ دیا جائے، کہ یہ زیادہ ہوتا ہے سماج و معاشرے میں، جماعتوں کے اندر کسی کو زیادہ بھاؤ دیا جاتا ہے، کسی کو کم بھاؤ دیا جاتا ہے. تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام یہ بیعت کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے یہ بیعت لیتے تھے کہ صحابہ کرام یہ بیعت کرتے تھے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ خوشی میں بھی اور غمی میں بھی، تنگی میں بھی اور خوشحالی میں بھی، اور اپنے اوپر اگر کسی کو ترجیح دیا جائے اس حال میں بھی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی بات سنیں گے اور آپ کی اطاعت و فرما برداری کریں گے. اور کیا بیعت کرتے تھے؟ بیعت یہ بھی کرتے تھے کہ اپنے معاملات کے جو ذمہ دار ہیں ان سے اختلاف نہیں کریں گے. لیکن یہ اختلاف کی صورت کب تک ہوگی؟ جب تک کہ نافرمانی نہ ہو. اگر نافرمانی ہوگی تو وہاں پر ان کی نشاندہی ضروری ہے، ان کی نصیحت ضروری ہے. جب نافرمانی ہوگی نصیحت ضروری ہے، لیکن اگر ہمارے اوپر ترجیح دیا جائے دوسرے کو، وہاں پر ہم اختلاف نہیں کریں گے. یاد رکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے ان انصار کو جنہوں نے مدینے کے اندر اسلام کی آبیاری کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی وادیوں میں بھٹکتے ہوئے چھوڑنے کے بجائے آپ کو مدینہ لائے اور یہاں پر اسلام کی ان لوگوں نے آبیاری کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مدینہ والوں کو بالکل کلیئرلی الفاظ میں کہا کہ دیکھو، عنقریب ایک وقت آئے گا کہ تمہارے اوپر دوسرے لوگوں کو ترجیح دیا جائے گا، دوسرے لوگوں کو بھاؤ دیا جائے گا، ان کو ذرا آگے بڑھایا جائے گا. اس وقت کیا کرنا؟ صبر کرنا، یہاں تک کہ قیامت کے دن ہماری اور تمہاری ملاقات ہو جائے. یہی اصل وہ عہد ہے جو تمام مسلمانوں سے لیا جاتا ہے. ہم سے بھی لیا، ہم بھی اس عہد کو اس کے اوپر ایمان لانے کے بعد کر چکے ہیں. جب بھی اللہ کے رسول کی بات آئے گی وہاں پر جھک جائیں گے. تنگی ہو، خوشحالی ہو، اچھائی ہو، جس طرح کے بھی حالات ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے گی، سنیں گے اور اطاعت کریں گے. اور جو ہمارے معاملات کے ذمہ دار ہیں ان سے اختلاف نہیں کریں گے. البتہ ان کی نصیحت ضرور کی جائے گی. ہاں، اگر ان کا کفر دیکھا گیا، عقیدے کے اندر خرابی دیکھی گئی، بد عقیدگی دیکھی گئی، تو پھر ان سے اختلاف کیا جائے گا. محترم سامعین کرام، ان سب باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یاد دہانی کرائی ہے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واتقوا اللہ. واتقوا اللہ جو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں، یہ ترغیب اور تاکید کے لیے ہے کہ دیکھو، ہر حال میں اللہ کا تقوی سامنے رہنا چاہیے. ابھی لوگوں کا ڈر نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کا ڈر نہیں ہونا چاہیے، ہر حال میں اللہ کا تقوی سامنے ہونا چاہیے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ علیم بذات الصدور، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سینوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے، دلوں کی دھڑکن کو بھی جاننے والا ہے. تم بظاہر کیا ہو، تمہارے دل کے اندر کیا ہے، تم کیسے لوگوں کے سامنے ایکسپریس ہو رہے ہو، ایکسپلین ہو رہے ہو، اور تمہارے دلوں کے اندر کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں کو جاننے والا اور دیکھنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.